السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی امان اور اپنی عافیت میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ ولا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ایدنا بروح القدس۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے اپنی عظیم ترین کتاب کے سامنے بیٹھنے کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ہم پارہ 5 سے شروع کریں گے۔ سورہ نساء آیت 24۔ والمحسنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں بھی۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی ان میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ آیا۔ وہاں نسب کے 7 حرام رشتوں کا ذکر ہے جن سے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہے یہ آیت کہ والمحسنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو کسی کی نکاح میں ہوں، جن کی پہلے سے شادی ہوئی ہو۔ شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ عورتیں جو جنگ میں قیدی بنا کر لائی جائیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جو کسی جنگ میں، جب کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی وار ہوتی ہے، تو اس میں جو قیدی عورتیں آتی ہیں تو اس کی ایکسیپشن یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی شادی شدہ، ہم نے یہ بھی پہلے آ چکا ہے آیات میں کہ کوئی شادی شدہ عورت کو پرپوزل بھی نہیں بھیج سکتا، پیغام نکاح بھی اس کو نہیں بھیجا جائے گا، اور اس کے علاوہ طلاق کے بعد بھی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا۔ پھر اس میں ایکسیپشن یہ بتائی جا رہی ہے کہ جنگی قیدی خواتین اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لونڈی کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام نے غلامی کو متعارف نہیں کرایا، انٹروڈیوس نہیں کرایا، لیکن اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ لیکویڈیٹ کیا ہے، یعنی اس کو بتدریج ختم کیا ہے، بین نہیں کیا، اس کو اصلاحات نافذ کر کے اس کو ختم کیا ہے۔ غلاموں کے بارے میں بہت تاکید آتی ہے کہ جو خود کھاؤ، جو پہنو ان کو دو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہوتی چلی گئی۔ جنگی قیدیوں کو غلامی کی شکل میں جب جنگی قیدی جو آتے ہیں تو ان کا ایک پوسٹ وار پروگرام دیا گیا، ایک ریکنسٹرکشن پروگرام دیا گیا کہ دوبارہ سے ان کو معاشرے میں سیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں یہاں پر ایک بعض عورتوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جس طرح مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور اسلام میں چونکہ
مساوات ہے، انصاف ہے، تو کیا اسلام عورت کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا؟ اور کیا یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بعض عورتیں یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ جو حق مرد کو دیا جا رہا ہے تو عورتوں کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے اصل میں؟ برابری ہمیشہ ہم جنس میں ہوتی ہے، سیم جنس میں برابری ہو سکتی ہے، ایکویلٹی ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت کے اندر برابری ان نیچرل ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ بنایا، دونوں جسمانی طور پر بالکل الگ ہیں، جذباتی طور پر بالکل الگ ہیں، طاقت کے لحاظ سے بالکل الگ ہیں۔ تو بیوی ایک وقت میں 4 شادی کیسے کرے گی؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ گھر کیسے آباد ہوگا؟ نسب کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کون کس کا بچہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ نے پورا سسٹم بنایا ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہے، اگر عقل سے بھی سوچیں تو انسان پہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہر چیز میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مسلمان عورت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ قانون بنانے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی بھی اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے دوسرے شوہر کو حرام ٹھہرایا تو اس کے لیے پھر سوچنا بھی گناہ ہے۔ یہ آیت کی کنٹینیوشن ہے کہ اور اس کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان کو اپنے مالوں سے طلب کرو، اپنے مال خرچ کر کر ان سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کا بھی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بشرطے کہ وہ قید نکاح میں لانے والے ہوں، یعنی وہ گھروں کو آباد کرنے والے ہوں، بدکاری کرنے والے نہ ہوں، شہوت رانی کرنے والے نہ ہوں۔ پھر وہ جن سے جب تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو بس انہیں ان کے مہر دو جو کہ پہلے سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اب اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا گیا کہ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر نکاح کرنے کی بات بتائی جا رہی کہ اب کسی سے نکاح اگر کرنا ہوگا تو ان عورتوں سے اب آپ کو یعنی اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈائریکٹ خطاب ہے، عورت کا ولی بن کر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ مرد کے لیے مہر دینا فرض ہے، اور مرد جو ہے وہ شادی کرے گا تو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے شادی کرے گا، ذمہ داری اٹھائے گا۔ پوری ذمہ داری اللہ نے لڑکے کے اوپر رکھی۔ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مہر اگر مانگ لیا جائے، ہمارے معاشرے میں اس کا مانگنا ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے طلاق مانگنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مرد نکاح کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پروٹیکشن دیں گے، وہ مینٹلی بھی پروٹیکشن دیں گے، نفسیاتی طور پہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ایموشنلی بھی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، فزیکلی اور جسمانی بھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری وہی اٹھائیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیا بیان کرنے کا انداز ہے! ماسی نہیں لا رہے ہو، لائف پارٹنر لے کر آ رہے ہو۔ ایسے اللہ تعالیٰ عورت کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک شخص تمہارے پاس پیغام نکاح بھیجے جس سے تم مطمئن ہو تو اس سے بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں زمین پر فساد برپا ہوگا۔ اور یہ جو بات کی گئی بدکاری، آزاد شہوت رانی، اس کی اجازت نہ تو مرد کو ہے اور نہ ہی عورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے سیلف کنٹرول کا، سیلف کانفیڈنس کا یہ میدان نہیں بنایا، اور اس کے علاوہ سو کالڈ فرینڈشپ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچانا ہے، ایسی انوائرمنٹ سے بچانا ہے۔ بتا دیا گیا کسی بھی مرد اور عورت کا تنہا رہنا جو محرم نہ ہو وہ آگ اور پیٹرول کا ساتھ ہے۔
تو آج کے ہمارے دور میں نکاح مشکل ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کا اسٹینڈرڈ ہم نے اس قدر ہائی کر لیا ہے. لڑکا ہمیں وہ چاہیے جو کہ عمر میں بھی کم ہو، اور اس کی وہ عمر میں تو کم ہو مگر اس کی تنخواہ یا پھر یہ کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ ایسا ہو جیسے کہ 50 سال کی عمر کے مرد کا ہوتا ہے، اور اس عمر میں اس کے پاس گھر بھی ہو، وہ خوبصورت بھی ہو، اور اس کے اوپر کوئی کوئی لائبلٹی نہیں ہو، کوئی اس کی ذمہ داری نہ ہو. اور لڑکی ایسی ہو جو کہ حسین بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، دراز قد بھی ہو، گوری چٹی بھی ہو، کم عمر بھی ہو، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہو. تو بس یوں سمجھ لیں کہ بس ایک نقشہ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو بس اس دنیا میں حور چاہیے. حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہے. حدیث میں بتایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اور مرد میں بھی ظاہر دینداری دیکھی جاتی ہے. تو عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری. تو پھر فرمایا دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، یعنی دینداری کو پریفر کرو. تم دنیا والے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوں مگر تم اس کو پریفر کرو، اور ایمان اور اخلاق کو رشتہ کرنے میں مقدم رکھو، پریورٹی دو. ایک غلط فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر پوری زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے، استخارہ کر کے ان بندھن کو باندھا کرو. تو ایسی ہر انوائرمنٹ کو بھی، یعنی ہم اسلام صرف ایک قانون نہیں بناتا بلکہ اس کے ساتھ پورا سسٹم بناتا ہے. تو ایسی انوائرمنٹ میں جانا اور ایسی انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو نکاح کے بغیر کوئی تعلق نہیں. کوئی لڑکی کسی اکیلی جگہ پر یعنی کسی بھی جگہ نہ جائے گی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ کوئی اکیلا مرد ہو. یعنی مرد اور عورت اکیلے نہیں رہیں گے، اور کہاں یہ کہ اس کے ساتھ گھومے پھرے اس کی گاڑی میں، تو یہ بالکل بالکل منع کر دیا گیا. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کہ یعنی یہ تو منع ہی کیا گیا کہ وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو جن کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو. اور یہ بھی منع کیا کہ شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کیا کرو، اور نامحرم کو ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. نبی نے بتایا کہ تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو پھر بھیڑ اور رش سے دور رہنا ضروری ہے عورتوں کے لیے. یعنی اگر وہ مسجد حرام بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، تو وہاں پہ بھی عورت حجر اسود کو چھونے کے لیے بھیڑ میں نہیں گھس سکتی، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس سکتی. یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ لین دین میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے. تو کسی محبت کی، یعنی جو یہ سو کالڈ محبت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بس انسان، بچیاں اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کو ضرور دے گا جو اس نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے. اور اگر لڑکیوں نے کسی کی دھوکے میں آ جاتی ہیں، کسی کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی شوہر دے.
تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے. اس کو ہاتھ لگانے کے لیے شرطیں ہیں، ذمہ داری اناؤنس کرنی پڑتی ہے. اور شادی کا مقصد گھر کو آباد کرنا ہے. مہر ہر صورت دینا ہوگا. پھر مہر اگر ڈاکیومنٹڈ ہو بھی جاتا ہے، یعنی طے ہو گیا مہر، تو پھر آپس کی رضامندی سے بعد میں میاں بیوی اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. جیسے عورت کہے کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ تو دے دیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یا مرد کے گھر والوں کے پریشر میں مرد کہے کہ بھئی میں نے تو اس وقت تو میں نے مہر کم رکھا تھا، اب میں تمہیں زیادہ مہر دوں گا. تو یہ دونوں آپس میں اپنی باہمی رضامندی سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا حوالہ دے کے پکارا جا رہا ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو تو یعنی یہ ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے. اور فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے. تو اب قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کرنے آیا ہے نا، تو اس پہلو کو بھی خالی نہیں چھوڑا گیا. ایک ایک ایپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. لا تاکلو مانی ہے مت کھاؤ، لیکن مطلب صرف کھانا نہیں، مطلب دوسرے کے مال پہ غلط طریقے سے قبضہ کرنا بھی اس میں شامل ہے. چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، سود، جوا، تمام معاملات جن سے شریعت نے روکا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں باطل طریقے میں مال حاصل کرنے کے. اور یہ جو بالباطل کہا جا رہا ہے، اس سے مراد ساری چیزیں جو فوربیڈن ہیں، جن پہ شریعت نے پابندی لگائی ہے. حرام چیز تو حرام ہے ہی، لیکن حلال چیز بھی اگر باطل اور ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے تو وہ بھی حرام ہو سکتی ہے، یعنی حرام ہو جاتی ہے. معاملات کی جائز صورت بتائی جا رہی ہے کہ آپس کی رضامندی سے، جسے تجارت کا نام دیا گیا ہے. تجارت اور محنت سب سے افضل معاش کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا. اور ظاہر ہے اس میں اگر کوئی عورت تجارت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو وہ بھی اسی میں آتی ہے. اور حضرت معاذ بن جبل کی ایک تفصیلی روایت ہے کہ جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. یعنی اس بزنس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی. اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے. اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں، یعنی ایسا ہوتا ہے تاجر اس طرح کرتے ہیں کہ اس سامان کو یعنی خریدنے لگتے ہیں تو پھر اس سامان کو برا بتاتے ہیں اور اس کی قیمت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایسا نہ کریں. اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالنے کی کوشش نہ کریں. اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں. پھر بتایا ولا تقتلوا انفسکم، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بتائے ہیں. پہلا یہ کہ 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا اور قتل نفس، دونوں میں ایک گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے. دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر کھانا دراصل خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. روزانہ اخبارات میں ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں قتل اور خون ریزی کے. تو جب ناجائز طور پر مال حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں قتل و غارت گری کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مال بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح سے اس کی جان محترم ہے. اور دوسرے معنی اس کے کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ
جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ پھر وہ اپنے آپ ہی کو قتل کرتا ہے، یعنی اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ساتھ ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ پھر کچھ اور تذکرہ کیا جا رہا ہے گناہوں سے بچانے کی، ہمیں اللہ تعالیٰ اور ٹپس بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے مومن بندے گناہوں سے بچ جائیں۔ آیت 31 ہے، اگر تم اپنے بڑے گناہوں سے بچو گے، کبائر سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس کے لیے لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، یعنی تم اگر فرائض اور اپنے واجبات کی ادائیگی کرتے رہو گے تو احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر وضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پہ گناہوں کا کفارہ، گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص کبائر سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر اس کے صغائر بھی، یعنی اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی، کیونکہ گالیوں کا سبب بنا نا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جنگ سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کو کبیرہ گناہ بتایا۔ ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو جھوٹ سے ہمیں اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا بندہ تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، پاکیزہ بن جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ چاہے چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوں، ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے۔ تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، یعنی
मजाक में भी झूठ नहीं बोला जा सकता। और कबीरा गुनाह वो भी है, यानी जिसे हर वो गुनाह जिसे हल्का समझ के किया जाए वो भी कबीरा है। फिर फरमाया, ऐसा लगता है अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों के अंदर कितने गौर से एक एक चीज को नोट करते हैं, हमारा हर ऐब वो जानते हैं और हमें प्यार से समझा रहे हैं कि तुम्हें इससे अपने आप को निकालना है। वला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु, और तुम तमन्ना मत करो जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है, उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल तलब करते रहो। कुछ शक नहीं है कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तो ये जो हम हर वक्त कंपटीशन करते रहते हैं, एक दूसरे की फजीलत पर कुड़ते रहते हैं, बहुत कॉमन है ना। आप यकीन कीजिए, ये सूरत हाल हो गई है हमारे माशरे की कि दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप अपनी खुशी किसी से शेयर करें और ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो कि वाकई खुश होंगे, बल्कि अक्सर तो उनमें से जलने ही वाले होंगे। इस बात पे खुश नहीं होंगे कि इसको ये कामयाबी मिली। तरह तरह की बातें हैं। किसी से इस बात की जलन है, उसको इतना खूबसूरत क्यों बना दिया, उसको इतना बड़ा घर क्यों दे दिया, उसको वो इतना अमीर क्यों है, उसके शौहर इतने अच्छे क्यों हैं, उसकी बेटी की इतनी अच्छी जगह शादी क्यों हो गई, उसको ये डिग्री क्यों मिल गई, उसने क्यों हासिल कर ली है, उसके बच्चे इतने अच्छे इतने फर्माबरदार कैसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं हैं, इसके बच्चे के इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। तो हर वक्त जलते कुड़ते रहना। अल्लाह ताला से इंसान दुआ कर सकता है कि आपने जो फजल दूसरे शख्स पर नाजिल किया है वो मुझ पे नबी नाजिल कर दें। और कंपीट तो नेकियों की दौड़ में करना है। हमने पढ़ा था ना, फस्तबिकुल खैरात, दौड़ो दौड़ो, भागो, हमें बहुत सारी नेकियां जमा करनी हैं। और इंसान को अल्लाह की तकसीम पे नाराज नहीं होना। जिसने अल्लाह ताला को जो दिया है, अल्लाह ताला ने जिसको जो दिया है उसके जरिए से उसकी आजमाइश भी हो रही है। ये अल्लाह का फजल है जो जिसको जो अता करे। कुछ नहीं तो औरतें मर्दों से मुकाबला करती रहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे औरत क्यों बनाया, मुझे मर्द क्यों नहीं बनाया। मर्द और औरत होने की वजह से कोई जहन्नुम में नहीं डालेगा। अल्लाह इस बात पर औरत को जहन्नुम में नहीं डालेंगे कि तुम क्योंकि औरत थी इसलिए तुमको जहन्नुम में डाला जा रहा है। मर्द की खूबी मर्द बनने में है और औरत की खूबी औरत बनने में है। नेकियों की दौड़ में दोनों बराबर हैं, अजर दोनों को बराबर मिलेगा। कल भी हमने ये आयत की थी सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में कि अल्लाह ताला दोनों को में से किसी की नेकी को जाया नहीं करेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द। तो औरत मर्द से आगे बढ़ सकती है। अल्लाह ताला ने नेकियों के मैदान को खुला रखा है। हजरत आसिया जन्नत में कितना बुलंद मर्तबा रखती हैं, और फिरौन जहन्नमियों का सरदार है, मर्द है मगर जहन्नमियों का सरदार है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहा सलाम को उनके अमाल के बाइस कितना बड़ा मुकाम दिया कि जिसमें मर्द भी रश्क करें। फिर कुछ मामलों की बात आ रही है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर कव्वाम है। कय्यम कवाम से निकला है, कवाम कय्यम से निकला है, यानी मुहाफिज, मुंतजिम, कफालत करने वाले हैं मर्द औरतों के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के जिम्मेदार हैं। तो शरीयत ने घर के घर का इंतज़ाम चलाने की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर डाली है।
الرجال قوامون علی النساء، کس لیے ان کو قوام بنایا؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی عورتوں کے اوپر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کما کے لانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی رکھی ہے، تو اللہ نے ان کو محافظ بھی بنایا ہے، کفالت کرنے والا بھی بنایا ہے، تو جب ساری ضروریات کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوام بھی بنایا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قانون بنایا ہے، پتہ نہیں کیوں عورتیں پریشان ہوتی ہیں، پورے دن کی محنت اور خواری مشقت پیسہ کما کر لانا مرد کی ذمہ داری رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ عورت کو پریشان نہیں کیا کہ وہ بچوں کے ساتھ وہ آفسوں میں خوار ہوتی رہے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے شہزادیوں والی زندگی دی ہے کہ وہ کما کر لے کے آئے گا، تمہیں اپنے بارے میں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر اولاد کی پیدائش اور تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، کمانے کی ذمہ داری اس کی نہیں رکھی، اور اگر وہ کماتی ہے اپنے شوق سے یا اپنی کسی ضرورت سے تو بھی وہ اپنی کمائی مرد کو نہیں دے گی، اپنے پیسے مرد کو نہیں دے گی۔ عورت کو مرد نہیں بننا بلکہ عورت بننا ہے، اس کا ثواب اسی کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں، بچوں کو پالنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کی پیدائش کے سلسلے میں اور عورت کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے درجات کا وعدہ کیا ہے، حسنات کا وعدہ کیا ہے، اور ماں کا درجہ تو باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا۔ پھر اب کچھ تذکرہ آ رہا ہے، ہم اس آیت پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور ہم ان آیات پر اتنا وقت اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب آ جائیں، ہم میں اور ہمارے رب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سمٹ جائے، وہ دوسروں کی باتوں میں نہ آئے، یعنی اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، جو بدگمانی ہے نا، جو عورتوں کو بھڑکایا گیا ہے، اس سے باہر نکل آئیں، غور کریں، پڑھیں اس کتاب کو، تو ایسا نہ ہو کہ بس ہمیں کوئی دوسرا بھڑکائے اور ہم مظلوم بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ اب دیکھیں، ایک ریویو کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کرو گی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی باہر کے کام کریں گے، اس میں کوئی گھٹیا اور اعلیٰ نہیں ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہمیں کوئی اس میں کوئی آر نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سورہ بقرہ میں بار بار مردوں سے خطاب کیا گیا، فرمایا اتقوا اللہ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ خوبصورتی سے گزر بسر کرو، تحفے تحائف دو، یہاں تک کہ طلاق کے وقت بھی تحائف دے کے علیحدہ ہو، علیحدہ بھی ہونا ہے تو ان کو کچھ دے کے الگ ہو، مہر ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے خزانہ بھی دے چکے ہو تو اسے واپس نہیں لینا، اس پہ ظلم مت کرنا، تم ان کے بارے میں فیاضی سے کام لو، مرد کو دینے والا بنایا، اور مرد کو بتایا اگر ایک بات، کوئی عورت کی کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو تم صبر کرو، دوسری عادت تو اس میں کوئی اچھی ہوگی۔ اور احادیث میں یہ بھی آیا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بتایا گیا حدیث میں یہ بھی آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے۔ ان کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری رکھی، ان کے لیے کما کر لانا ثواب رکھا، کام کاج میں کہا گیا کہ ان کی مدد کرو، اس میں کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے، ہمارے نبی بھی گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے،
بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، جو ان کے اوپر مال خرچ کیے جا رہے ہیں، جو تم اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے نبی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے، اور اگر ان کو پسند آتے تھے تو وہ ان مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب عورت سے خطاب ہے، بتایا جا رہا ہے فَالصَّالِحَاتُ، صالح عورتیں، یعنی مومنات بھی کہا جا سکتا تھا، مسلمات بھی کہا جا سکتا تھا، مگر بس کہا دین اور دنیا کی فلاح چاہنے والی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، نیکیاں کرنے والی، فَالصَّالِحَاتُ، اللہ کی رضا چاہنے والی ہوں، قانتات، فرما بردار عورتیں، دوام ہے اس میں، کسی ایک موقع پہ فرما برداری کرنے والی نہیں، بلکہ ہمیشہ اطاعت کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ کی فرما بردار، اور اللہ کی فرما برداری کے نیچے شوہر کی فرما بردار۔ لیکن اگر شوہر دین کے کسی کام سے روکے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث میں بتا دیا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالتا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنے ہسبینڈ کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ یہ شکر گزاری گھر میں اور تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے، آپ نے ہمیں سلام کیا، حضرت اسما کہتی ہیں آپ نے ہمیں سلام کیا اور پھر فرمایا احسان کرنے والے کی ناشکری سے بچو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے باپ کے گھر طویل عرصے تک کنواری ہو اور پھر اللہ اسے شوہر عطا کرے، اولاد دے، اور پھر کسی دن غصے میں آ کر کوئی بات کہہ دے تو وہ ناشکری میں کہے کہ میں نے تو تم سے کوئی سکھ پایا ہی نہیں، میں نے تو تم میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہیں اس وجہ سے۔ تو شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی برائیوں اور خامیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ یعنی زندگی میں کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت ہوتا ہے، زبان پر کنٹرول کر لیں، ہر بات کا جواب نہیں دیں۔ اگر کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں۔ پھر قانتاتن ہی کی کنٹینیوشن ہے کہ کیسی ہوتی ہیں قانتاتن فرما بردار عورتیں؟ فلیکسیبل ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ عورت تو ایڈجسٹ کرنے والی ہے، لیکن مرد بھی متقی ہے۔ متقی مرد کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے مرد کی بات ہو رہی ہے۔ بات ماننا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ محبتوں سے دل جیت لینا یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ تو بیویاں ایسی ہوں جو شوہر کا مزاج سمجھتی ہوں۔ ایجوکیٹڈ اور کانفیڈنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اکڑ کے رہے، اپنی منوائے، دوسرے کی بات نہیں مانے۔ پھر ان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے حافظات للغیب بما حافظ اللہ، گھر کی حفاظت کرنے والی۔
بچوں کی حفاظت کرنے والی شوہر کے پیچھے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، بچوں کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تمہیں نشوز کا ڈر ہے، یعنی شوہر قرآن کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے مگر عورت نہیں کر رہی۔ نشوز کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اٹھان کے، ابھار کے، یعنی شوہر کے سامنے شوہر کو کمتر سمجھتی ہیں، اپنے سامنے اس کی سربراہی کو، اس کی بات ماننے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، انسلٹ سمجھتی ہیں، اطاعت نہیں کرتی، ہر بات پہ کج بحثی پہ اتر آتی ہیں، برے اخلاق ہیں، اکڑ ہے، سرکشی ہے، بات بات پہ ضد اور ہٹ درمی ہے، گھر نگلیکٹڈ ہے، بچے نگلیکٹڈ ہیں، بد کرداری کی طرف رجحان ہے، تہمت لگاتی ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ میتھڈالوجی ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اب شوہر کیا کرے۔ اس کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہے فائزہن، دل میں اترنے والی بات کرو، واز کرو، نصیحت کرو، نرمی سے بار بار سمجھاؤ۔ نہیں سمجھتی، سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ رہی، بحث کرتی ہے، نہیں سمجھتی، تو پھر کیا کرو؟ واہجرہن فی المضاجع، تو خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تھوڑی سی بے رخی دکھاؤ، تھوڑی سی ناراضگی دکھاؤ، اور کہا تم علیحدہ ہو جاؤ خوابگاہ سے، تم اسے نہیں نکالو، تم خود چلے جاؤ، یعنی تم ہجرت کرو، خوابگاہ سے، اپنے بیڈ روم سے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اب اگر شوہر اتنا ناراض ہو تو 99.9 عورتیں سمجھ جاتی ہیں، اور جن کے اندر اصلاح کا مادہ ہوگا تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ کیسز ایسے بھی ہوں کہ جس میں اب بھی وہ عورت نہیں سمجھتی، تو پھر کہا جا رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ضرب لگاؤ، لیکن ایسے کہ نشان نہ پڑے، منہ پہ نہ مارا جائے، لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ کو انسانوں کی ڈکشنری میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے دیکھا جائے گا۔ کیسی ضرب ہو؟ تھوڑا سا شاک ٹریٹمنٹ کی طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے ضرب لگا سکتے ہو، ہلکا سا، اور ونس ان لائف کبھی یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کو معمول نہ بتایا جائے، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو نہیں مارتے۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ میتھڈالوجی ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا تو اس کو کرو، ورنہ نہیں کرو۔ اگر لگتا ہے بات اور بگڑ جائے گی تو پھر ایسا نہیں کرو۔ اور ایسا طریقہ ہے معاشرے کا کہ آج بھی بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، قرآن انہوں نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو اصل میں جب تقوی نہیں رہتا تو انسان سرکش اور باغی ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، تو اس کو غیر کی نظر سے نہیں دیکھنا بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبدیت میں آ جاؤ۔ سب سے پہلا حق اللہ کی عبادت کا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور شرک نہ کرو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، درجہ بدرجہ افعال کا ذکر ہے۔ اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کا ذکر فرمایا۔ اور بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ سے بچہ بن جاتا ہے، بچے جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے،
تو ہمارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی اظہار بیزاری بھی نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہو سکتا ہے کہ ان کی ناک بہہ رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم جانے کے قابل نہ ہوں، بات بات پہ ضد کرتے ہوں۔ تو ایسی سچویشن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں طبیعت پہ بھاری محسوس ہونے لگتی ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی بیزاری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں کہ نفرت کا اظہار کرنا، ان سے لا تعلقی ظاہر نہیں کرنی، انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دینا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ بار بار کوئی بات تم سے پوچھیں، تو جتنی دفعہ وہ پوچھیں اتنی دفعہ ان کو کام رہ کے اس بات کا جواب دو۔ بچے بھی تو کتنی ہی دفعہ پوچھتے ہیں اور ماں باپ اتنی ہی دفعہ بتاتے رہتے ہیں پیار کے ساتھ، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان سے زور سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے محبت اور پیار سے پالا ہے، ان سے پیار کا بیہیویئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، خوشی سے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے ان کی خوبیاں گنوانی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، امی آپ میرے ساتھ ایسا کیا کرتی تھیں، مجھے اسکول بھیجا کرتی تھیں، مجھے تیار کیا کرتی تھیں، آپ میرا کتنا خیال رکھتی تھیں، جب میں فلانی چیز بہت شوق سے کھاتی تھی آپ مجھے وہ بنا کے دیا کرتی تھیں۔ تو ان کی اچھی باتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کرنا، ان کو بلیم نہیں کرنا کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا، آپ نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو انہیں بری لگے۔ ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، انہیں پریورٹی دینی ہے ہر چیز میں، ان کو مسکرا کے دیکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تو تمہاری جنت ہیں اور تمہاری جہنم بھی، یعنی اطاعت کرو گے تو جنت کے مستحق ٹھہرو گے اور نافرمانی کرو گے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت نہیں کی، تو جنت میں وہ داخل نہیں ہوا، یعنی جو خدمت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کے برابر رکھا گیا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں میں سے جس کو چاہے معاف کرے گا، مگر والدین کی نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ وہ نافرمان کو موت سے پہلے ہی زندگی میں ہی اس کی سزا ملے۔ اور اولاد پر ماں باپ کا یہ حق بھی ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کی جائے۔ اس کا تعلق والدین کی زندگی میں بھی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے بہت دعا کی جائے، اور والدین کی زندگی کے بعد بھی، ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے بہت دعا کی جائے۔ جب تک والدین زندہ رہیں تو ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں ابو سعید الساعدی، ان سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص آیا، اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، ان کا اگر کوئی عہد اور معاہدہ ہے تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، یعنی ان رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داریوں کی بات کی جا رہی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، اور اس کی عمر میں وسعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یتیموں اور مسکینوں کی بھی بات کی گئی، پڑوسی کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ اتنا خیال کرنا ہے پڑوسیوں کا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے حق میں کوئی کمی رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، کتنی جگہوں سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم ہم سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ کتنے حقوق، کتنے لوگوں کے حقوق ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ہمیں تو مسافر کا بھی حق دینا ہے، اپنے پاس بیٹھنے والے کا بھی حق دینا ہے، چاہے وہ کسی سواری میں ہی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ کیوں نہ بیٹھے۔ تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم واقعی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی صحیح بات ہے، صحیح طریقہ ہے، اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہوگی، بخاری کی حدیث ہے۔ نیکی کے معاملے میں حکام کی اطاعت کی جائے گی، اگر وہ اس کے خلاف حکم دیں گے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور بہت متاثر کن واز فرمایا، جس سے دل خوف زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، تو آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور تم میرے بعد سخت اختلافات دیکھو گے، تو اختلاف کے موقع پر میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو پورا کرنا، اسے ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ کر رکھنا، نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، یعنی دین میں بدعت سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، جو حکم دیں گے ماننا ہوگا، اور اولو الامر کی، حکام کی، وہ اطاعت شرط کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا فلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں،
تب تک وہ مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس لے جایا نہیں جائے گا، یعنی ان کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے۔ اور تیسرے یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا کہ اب فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا جائے گا، قرآن کی آیات کو سامنے رکھا جائے گا، احادیث کو سامنے رکھا جائے گا۔ پھر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، ان کے منہ سے وہی بات نکلتی تھی جو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اسی لیے ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آپ کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مومن کو مار ڈالے مگر خطا سے۔ یعنی ایسی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ مسلمان کو مارا جائے مگر ہو سکتا ہے قتل خطا ہو، غلطی ہو جائے۔ یعنی کسی حال میں بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خطا ہو جائے۔ اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے گا، بلڈ منی دے گا، اور اگر وہ معاف کر دیں تو وہ معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو تب اس کی جان لی جائے گی قصاص میں۔ یا شادی شدہ بدکار، دوسری صورت، تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور تیسرا اسلام کو چھوڑنے والا جو مرتد ہو جائے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 6878 اس کا نمبر ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسری دیت یعنی خون بہا، بلڈ منی۔ کفارہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام یعنی مرد یا عورت، یعنی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو آزاد کر دے، اور اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو آزاد کرنے کی یا موقع نہ ہو یا غلام ہی نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت دے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساخت نہیں ہوگا، ہاں دیت جو ہے، بلڈ منی جو ہے، وہ اگر معاف کر دیں تو ساخت ہو سکتی ہے۔ اور بلڈ منی کتنی ہے؟ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں۔ پھر فرمایا لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اللہ نے شیطان پر، اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کروں گا اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا، البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، البتہ میں ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تبدیلی کریں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح نقصان میں جا پڑا۔ شیطان 24 آورز ڈیوٹی پہ رہتا ہے، کسی طرح بھٹکا دے، خود بھی لعنت زدہ ہے اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی لعنت زدہ ہو جائیں، اسی کی طرح سرکش ہو جائیں۔
جیسے وہ گمراہ ہے ان کو گمراہی کے راستے پہ لے آئیں. تو اس نے کمر کسی ہوئی ہے، ہر طرح کوشش کرتا ہے، انسان کے اندر ایسی امیدیں پیدا کرتا ہے، کہتا ہے گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. ایمان تو بس مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے نیک عمل کر لو، کسی کی مدد کر لو، یا پھر یہ کہ ابھی جلدی کیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لینا. تو بس وہ اپنے مشن پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہوشیار کر رہے ہیں اس سے. پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. پہلے ایمان لے آئے، پھر کفر کیا. پہلے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں رمضان میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی، اور جیسے ہی عید آئی ثم کفروا، فوراً بدل گئے، من چاہی زندگی، اسی ڈھب پر آ گئے. پھر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے حالات سامنے لے کے آئے، ثم آمنوا، دوبارہ ایمان لے آئے، دوبارہ اچھے طریقے پر آ گئے. لیکن پھر نفس نے کھینچا، ثم کفروا، پھر کفر پر آ گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اسی راہ میں چلتے چلے گئے، ایمان کو کھیل بنا لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، کیونکہ وہ تو سیدھا راستہ پہ آ چکے تھے اور پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائیں اور ہمیں پریکٹسنگ مومنین میں شامل کر لیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.